20 برس بعد کسی کینیڈین وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ۔ پاکستان کینیڈا تعلقات میں نئی پیش رفت، تجارت، سرمایہ کاری اور سلامتی کے تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ اسلام آباد میں کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات تاریخی روابط پر استوار ہیں اور کینیڈا میں مقیم متحرک پاکستانی برادری ان تعلقات کا اہم ستون ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے کہا کہ کینیڈا آئندہ 10 برس میں غیر امریکی تجارت کو دوگنا کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، جبکہ دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات میں انسداد دہشت گردی، افغانستان کی در اندازی، کشمیر کی صورتحال اور سینتاس معاہدے پر بھی بات ہوئی۔ امریکہ ایران تنازع میں ایک بار پھر مذاکرات کی گونج۔ ایران کشیدگی ختم کرانے کے لیے ثالث ممالک متحرک۔ ایرانی وزیر داخلہ کی صدر پزشکیان کا اہم پیغام لے کر آج پاکستان آمد متوقع۔ ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ سفارتی رابطے جاری ہیں۔ سفارتی کوششیں اور فوجی کارروائیاں دونوں جاری رہیں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی، کہا کہ امریکہ کے ساتھ دستخط شدہ مفاہمتی یادداشت میں کوئی ابہام موجود نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایرانی خبر ایجنسی کو انٹرویو میں کہا کہ امریکہ سے جنگ اس وقت ختم ہوگی جب ایران کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہوگی۔ دوسری جانب امریکی فوج نے ایران کے خلاف مسلسل 9ویں رات حملے مکمل کر لیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران رویہ بدلے تو سفارتکاری ممکن ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ سفارتکاری کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ایرانی حملوں میں زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کی تفصیلات چھپائی جا رہی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ اپنی فوجی شکست کا بدلہ لینے کی کوشش میں ایران پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آج سے روزانہ کی بنیاد پر مقرر کی جائیں گی۔ قیمتوں کے روزانہ تعین کے طریقہ کار کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ دستاویز کے مطابق اوگرا روزانہ نئی ایکس ڈپو قیمتیں اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں 7 روز کے اوسط عالمی نرخوں سے منسلک ہوں گی۔ ہفتہ اور اتوار کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اوگرا کو قیمتوں کے روزانہ تعین کے لیے حکومتی منظوری درکار نہیں ہوگی۔ پیٹرول کی قیمت درآمدی لاگت اور پریمیم کی بنیاد پر روزانہ طے ہوگی۔ پیٹرولیم لیوی میں تبدیلی صرف وزارت خزانہ کی منظوری سے ممکن ہوگی۔ دوسری جانب مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث خام تیل کی قیمتیں $90 فی بیرل ہو کر ایک ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ متنازع انٹرویو پر نوٹس پر عمران خان کی بہن نورین نیازی NCCI میں پیش نہ ہوئیں۔ تحریری جواب میں نورین نیازی نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے تردید کر دی۔ وکیل نے 4 ہفتوں کی مہلت مانگ لی۔ وکیل فیصل ملک نے بتایا کہ نورین نیازی اس وقت بیرون ملک ہیں، اس لیے ان کا فوری طور پر پاکستان آنا ممکن نہیں ہے۔ NCCI سے 4 ہفتوں کی مہلت دینے کی درخواست کی ہے۔ نورین نیازی ادارے سے مکمل تعاون کریں گی۔ ابتدائی جواب جمع کرا دیا ہے۔ فیصل ملک کا کہنا تھا کہ نورین نیازی محب وطن ہیں، تمام ریاستی اداروں کا احترام کرتی ہیں اور ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جانا چاہیے۔ PTI کا جوڈیشل کمیشن اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ بیرسٹر علی ظفر نے اختلاف کر دیا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے PTI رہنما سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ گزشتہ رات بیرسٹر گوہر نے انہیں آگاہ کیا کہ پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذاتی رائے میں کسی بھی آئینی ادارے کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، تاہم یہ پارٹی کا فیصلہ ہے جسے تسلیم کرنا ان کی مجبوری ہے۔ نورین بی بی کے بیان سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں۔ نواز شریف اور بینظیر بھٹو سمیت سب ڈیل کر کے آئے، بانی PTI سے بھی ڈیل ہی ہوگی۔ حکومتی اتحادی اور مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کا دعویٰ۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بانی PTI سے اب بھی رابطے موجود ہیں، ماضی میں بھی ڈیل کی کوششیں ہوئیں، درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا اور 26 نومبر والے لانگ مارچ سے پہلے یہ نکالا بھی گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فورسز اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن کچھ معاملات سیاسی طور پر حل کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں۔ حکومت مشکل میں ہے اور بھاگ دوڑ بہت کر رہے ہیں۔ حکومت نے کسی شعبے میں ڈیلیور نہیں کیا۔ پاکستان میں یہ پتہ نہیں لگتا، آج جس تخت پر بیٹھے ہیں تو کل اس کا تختہ ہو جاتا ہے۔ نئی دہلی میں کاکروچ تحریک کے ہزاروں نوجوانوں کا بھارتی پارلیمنٹ کی طرف مارچ، پولیس کا لاٹھی چارج، اسمبلی سیشن معطل ہو گیا۔ مظاہرین نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کو پارلیمنٹ کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے پولیس اور پیراملٹری فورسز کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ علاقے میں سخت رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش مناظر میں پولیس کو کچھ مظاہرین پر لاٹھیاں برساتے ہوئے دکھایا گیا۔ تحریک مئی میں قومی میڈیکل کالج داخلہ امتحان کے پرچے لیک ہونے کے بعد شروع ہوئی تھی۔
مونسون بارشوں سے ملک کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ خیبر میں سیلابی ریلوں میں بہہ کر 3 افراد لاپتہ۔ حافظ آباد ہیڈ قادر آباد کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ لیا کے موضع سمرا نشیب میں دریائے سندھ کی بے رحم موجیں بے قابو ہو گئی۔ دریائے سندھ کے کٹاؤ سے اب تک سینکڑوں ایکڑ فصلوں اور 300 مکانات کو نقصان پہنچا۔ کشمیر کی وادی نیلم اور مانسہرہ میں متعدد تعمیرات کو نقصان پہنچا۔ این ڈی ایم اے نے 23 جولائی تک مشرقی اور مغربی دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ایک ہی ویزے پر سال بھر میں جتنی بار چاہیں عمرہ کریں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے زائرین کے لیے 1 سال کی مدت کا ملٹیپل انٹری عمرہ ویزا متعارف کرا دیا۔ سعودی وزارت کے مطابق یہ ملٹیپل انٹری ویزا جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر 365 روز کے لیے کارآمد ہوگا، جبکہ زائرین اس ویزے پر مجموعی طور پر 90 روز تک سعودی عرب میں قیام کر سکیں گے۔ اس ویزے کے تحت حج سیزن کے دوران سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہر نئے سفر سے قبل زائرین کو نسک پلیٹ فارم کے ذریعے منظور شدہ سروس پیکج کا انتخاب کرنا اور عمرہ پرمٹ لازمی حاصل کرنا ہوگا۔ گوگل نے صارفین کو عرصے سے دستیاب مفت سہولت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک گوگل کی جانب سے اکاؤنٹ سٹوریج میں گوگل فوٹوز کی میڈیا فائلز، گوگل ڈرائیو فائلز اور جی میل کی ای میلز کو شامل کیا جاتا تھا، مگر اب اینڈرائیڈ فونز کے بیک اپ ڈیٹا کو بھی گوگل سٹوریج کا حصہ مانا جائے گا۔ ای میل میں صارفین کو 45 دن کا نوٹس دیا گیا ہے، جس کے بعد اس تبدیلی کا اطلاق کر دیا جائے گا۔ گوگل کے مطابق اگر اینڈرائیڈ بیک اپ سٹوریج لمٹ سے زیادہ ہو تو صارفین کو اپنے گوگل اکاؤنٹ کو خالی کرنا ہوگا یا ماہانہ فیس ادا کر کے زیادہ سٹوریج والے پلان کو لینا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو اور صحت پر قیاس آرائیوں پر سلمان خان کا رد عمل سامنے آ گیا۔ حال ہی میں سلمان خان کی ممبئی میں تقریب میں شرکت کی ویڈیو دیکھ کر مداح پریشان ہو گئے۔ ویڈیو میں اداکار سلمان خان کو کمزور، بیمار اور تھکا ہوا دکھایا گیا تھا۔ ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر تبصروں کا ایک نیا سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد سلمان خان نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی نئی تصاویر شیئر کی اور مداحوں سے سوال کیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ ان تصاویر میں سلمان خان کو ان کی وائرل ویڈیو کی نسبت قدرے بہتر دیکھا جا سکتا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین کے نوجوان فٹ بالر لامین یامال کی جیتنے کے بعد دعا کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اسپین نے ارجنٹینا کو شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ جیتا، جس کے بعد میدان میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان تلخ کلامی اور ہاتھا پائی ہوئی، جبکہ اسی دوران لامین یامال نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس منظر کو سراہتے ہوئے مختلف تبصرے کیے۔ دوسری جانب اسپین دنیائے فٹ بال کا واحد ملک بن گیا جس کے پاس بیک وقت مردوں اور خواتین کے ورلڈ کپ ٹائٹلز ہیں۔ اسپین کے کوچ نے عالمی کپ فائنل میں کامیابی کے بعد اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹیم اسپین کی موجودہ نسل کے لیے باعث فخر ہے۔